قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس سورت کے بغیر آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نماز کا رکن یہ سورت ہے، چاہے فرض نماز ہو یا سنت ہو، نفل نماز ہو، جماعت کی نماز ہو، انفرادی نماز ہو، امام ہو، مقتدی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، چاہے عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، اس سورت کے پڑھے بغیر وہ نماز نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ السلام ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ مجلس میں موجود ہمارے موقر بزرگ عالم دین شیخ عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، علماء کرام،
میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس سورت کے بغیر آدمی کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نماز کا رکن یہ سورت ہے، چاہے فرض نماز ہو یا سنت ہو، نفل نماز ہو، جماعت کی نماز ہو، انفرادی نماز ہو، امام ہو، مقتدی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، چاہے عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، اس سورت کے پڑھے بغیر وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے، آخرت کے دن کا استحضار ہے، اللہ رب العالمین سے بندگی کی، عبودیت کی، اللہ کی عبادت کرنے کے اقرار کی تجدید ہے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا اقرار ہے، اللہ سے استعانت کا مطالبہ ہے کہ اللہ مدد کرے، اللہ سے استعانت ہے، اور پھر اس کے بعد میں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس اقرار کے بعد میں مانگنے کا جب وقت آتا ہے تو بندہ اللہ رب العالمین سے مال و دولت، دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی حکومت، یہاں کی چیزیں نہیں مانگتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے بندے کو مانگنا سکھایا تو ایک اہم اور سب سے عظیم الشان چیز جس کی دنیا میں اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس چیز کا مانگنا سکھایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ پھر صراط مستقیم کے بارے میں بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون سا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کے علاوہ کون سے راستے ہیں یا کون لوگ ہیں جو اس راستے سے بھٹکنے والے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو راستے سے بھٹک گئے، اور ان کا راستہ بھی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آج کے اس خطاب میں تفصیل سے اسی حصے کو، ہدایت کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کا انعام کن پر ہوا، اللہ کے غضب کے حقدار کون، راستے سے بھٹکنے والے کون، یہ ساری چیزیں ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہدایت اور صراط مستقیم سے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، ہدایت کے بارے میں کیا باتیں ہیں جو قرآن و سنت میں ہم کو ملتی ہیں، اور اسی طرح سے صراط مستقیم کے بارے میں کیا باتیں ہیں جو سلف کے اقوال میں، اور اسی طرح سے قرآن کی آیات میں اور احادیث میں ہم کو ملتی ہے۔ یہ سورت اتنی عظیم الشان سورت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہر مسلمان کے لیے لازم کر دیا ہے، لہٰذا اس کے معنی جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو ہم کو بار بار مانگنے کے لیے کہا گیا؟ کیوں ایسا ہے؟ کوئی اہم چیز ہے تبھی تو اللہ نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے
جو اس صورت کے معنی کو نہیں جانتا ہے، خاص کر کے وہ طبقہ جو فاتحہ دیتا بھی ہے۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کسی کی وفات پر نیا گھر لے لیا، نئی دکان لے لی، یا اس طرح سے کوئی تقریب گھر میں اگر ہے، کھانا وانا بنا لیا اور اس پر فاتحہ پڑھ لی۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس صورت کا معنی نہیں جانتا ہے۔ اتنی بڑی چیز جو اس صورت میں وہ مانگ رہا ہے، اس کے برعکس اس کا عمل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ واقعی صورت کے معنی کو جانتا تو یہ نہیں کرتا۔ لہٰذا گمراہی کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب جہالت ہے۔ ایک انسان کا دین کو صحیح طور پر نہ جاننا، اللہ کے کلام کو اور اس کلام کے معنی کو نہیں جاننا، اس کے مطالبات کو نہیں جاننا، یہ انسان کے لیے گمراہی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ جہالت گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے، بلکہ جہالت سارے فساد کی جڑ ہے، اور علم ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عرب میں 50 قسم کی برائیاں تھیں۔ شرک عام تھا، اللہ کے گھر میں بت لا کر رکھ دیے گئے تھے، کعبہ کے اطراف بت رکھے گئے تھے۔ قتل و غارت گری عام تھی، لوٹ مار عام تھی، بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا زندہ، بچوں کو دفن کیا جاتا تھا زندہ، قبیلوں میں آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، زناکاری عام تھی، سود عام تھا، ہر قسم کی جاہلیت وہاں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی تو اس وحی میں سب سے پہلا عنوان جو موضوع اس وحی کا تھا وہ علم تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، علق سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کرم کرنے والا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، قلم کی عظمت بیان کی، اللہ کا تعلیم دینا سمجھایا، انسان کی لا علمی بتائی ہے۔ پوری کی پوری سورت کی پہلی 5 آیتیں جو پہلی وحی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت، قلم کی اہمیت، پڑھنے اور تعلیم کی اہمیت کو جتایا۔ حالانکہ وہاں پہ بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین نے علم کے بارے میں، وسائل علم کے بارے میں، حفاظت علم کے بارے میں، اشاعت علم کے بارے میں، علم کی فضیلت کے بارے میں، تعلیم کی اہمیت کے بارے میں، انسان کی علم کی محتاجی کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ وہاں پہ اتنی ساری برائیاں ہیں، کسی پہ بات نہیں ہو رہی ہے، صرف علم، قلم، تعلیم، پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری برائیوں کا حل اس میں ہے کہ انسان کے پاس صحیح علم آ جائے۔ انسان کی سعادت کا، نجات کا، کامیابی کا، فلاح کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اس کے پاس صحیح علم آتا ہے۔ تیز تر، کتنی بھی تیز گاڑی کیوں نہ ہو، دنیا کی بہترین گاڑی ہے، بہت تیز چلتی ہے، ٹرین کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی، بلٹ ٹرین کو۔ اگر ایسی گاڑی بھی ہو، اگر اس کے پاس ڈائریکشن نہ ہو جانا کہاں ہے، وہ گاڑی جا سکتی ہے صحیح؟ اچھا اگر چلی بھی جائے، کسی بھی رخ پر دوڑ پڑے، اس کی رفتار اس کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی ہے، اس کی سمت صحیح ہونا چاہیے۔
بلکہ اگر صحیح ڈائریکشن میں وہ گاڑی نہ جائے تو جتنی تیز جائے گی منزل سے اتنی دور جائے گی. لہذا رفتار سے اہم منزل کی طرف چلنا ہے. منزل کا پتہ ہونا ضروری ہے، اس کی سمت صحیح ہونا چاہیے، اس کی ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے. دنیا میں ساری چیزیں آدمی حاصل کر لیتا ہے، لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ زندگی کا کروں کیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے. بلکہ بہتوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرا رب ہے کون ہے، بلکہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا رب کی ضرورت بھی ہے، کیا معبود کسی کو ماننا بھی ہے، کیا کائنات کا خالق کوئی ہے کہ نہیں ہے. بعض تو اسی میں پھنسے رہتے ہیں، یہ سب اپنے آپ بن گیا یا کوئی بنانے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دے چکے ہیں کہ لوگ لگاتار پوچھتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ تک پوچھنے لگیں گے کہ جب ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. ایک اور روایت میں کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. آدمی کہتا ہے اللہ نے، پھر کہتا ہے فلاں کو فلاں کو فلاں کو. پوچھتے پوچھتے یہ کہتا ہے کہ جب سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. پڑھا لکھا طبقہ موجودہ دور میں علم کی زیادتی اور علم کی کمی کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہے. علم کی زیادتی ہے، ماڈرن نالج، علم کی کمی ہے، دین کا علم. دنیاوی علم بہت ہے، نیوٹن کو پہچانتا، آئنسٹائن کو پہچانتا، لیکن اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے. ایک بڑا طبقہ ہے جو سب کچھ پڑھ کے اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ کنفیوژن. اس کا ساری تعلیم کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ ذہنی اضطراب میں مبتلا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہے. اسی لیے آپ کو ملے گا کہ مغرب میں سوئسائڈ ریٹ زیادہ ہے، عورتوں سے زیادہ مرد سوسائڈ کرتے ہیں، اور اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سوسائڈ کرتا ہے. نہیں سمجھ میں آتا زندگی کیا ہے. سب ٹرائی کر کے دیکھ لیا، پیسہ کما لیا، انجوائمنٹ کر لیا، بے حیائی کی ساری صورتیں اپنا لی، دنیا کی زیب و زینت سب اپنا لی، سب کچھ کر کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سکون کیوں نہیں ملتا ہے. کتنا بڑا طبقہ ہے، یا تو ڈرگ ایڈکٹ بن جاتا ہے، یا پھر خودکشی کر لیتا ہے، یا اسی طرح کے کسی انحراف میں مبتلا ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. دنیا کا سارا علم اس کے پاس ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، لیکن معلوم نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے، اور جہاں پہنچنا ہے اس کا راستہ کیا ہے نہیں معلوم. دنیاوی معلومات کی بھیڑ میں مقصد کے علم کے بارے میں جہالت انسان کو پریشان کر دیتی ہے. ستاروں کے بارے میں بہت معلوم، پہاڑوں کے بارے میں بہت معلوم، دریاؤں کے بارے میں بہت معلوم، قانون فطرت کے بارے میں، لاز آف نیچر بہت کچھ معلوم، لیکن اس کا پرپز معلوم نہیں ہے. سائنس آپ کو ہاؤ کے بارے میں بتاتا ہے، وائے کے بارے میں نہیں. کیسا ہوتا، بارش کیسے آتی، سمندر کا پانی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، اس کی وجہ سے بھاپ بن کے اوپر جاتا. پھر کیا ہوتا، اوپر جا کے بادل بنتے ہیں. بادل بننے کے بعد میں وہ بادل لبالب ڈبا ڈب ہو جاتے ایک دم. اس کے بعد میں پھر وہ بوجھل ہو جاتے ہیں، پھر ایک دم ٹھنڈک آ جاتی. جب اوپر جاتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ماحول، واپس وہ بھاپ کیا بن جاتی، پانی. اور پھر پانی کے قطرے بارش کی صورت میں جب وہ بالکل جب دکھ بہت بھر کے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آدمی رو دیتا ہے. تو بادل کیا ہو جاتے ہیں، ایک دم بھر جاتے ہیں، اس کے بعد بارش ہوتی ہے.
واٹر سائیکل. پھر وہی پانی واپس سے دریاؤں میں سمندروں میں جا کے ملتا ہے, پھر یہ چکر چلتا رہتا ہے اس طرح سے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ ہاں کیوں ہوتا ہے یہ؟ بولے کیوں ہوتا کیا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیسے ہوتا ہم بتا سکتے, کیوں ہوتا نہیں بتا سکتے. نہیں ایسا ہی کیوں ہوتا ہے, ایسا ہی کیوں ہے کہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے, اور اچھے پانی کی ضرورت ہے, میٹھے پانی کی ضرورت ہے. سمندر میں کھارا پانی ہوتا ہے, وہ پانی جب اوپر جاتا ہے تو نمک نیچے چھوڑ کے کیوں جاتا, لے کے کیوں نہیں جاتا اوپر؟ اور پانی میں کتنا ہی کچرا کیوں نہ ہو, گندگی کیوں نہ ہو, اوپر جو پانی جاتا ہے وہ اچھا کیوں جاتا ہے, صاف کیوں جاتا ہے؟ وہ اپنی ساری ڈینسٹیز اور ساری برائیوں کو, گندگی کو, کیچڑ مٹی کو نیچے چھوڑ کے اوپر کیوں جاتا ہے؟ پھر اوپر جا کے واپس بادل بن کے یہاں وہاں بکھرتے کیوں؟ جہاں کا وہیں بارش کیوں نہیں ہوتی؟ وہ کہیں اور جاتا ہے جہاں پانی نہیں ہے, اور وہاں جا کے وہ بارش برستی ہے تاکہ جن کے پاس سمندر نہیں ہے, دریا نہیں ہے, ان کو بھی پانی ملے. ایسا کیوں ہے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ وہی پانی انسان کی پیاس بجھاتا ہے, اس کے بغیر جی نہیں سکتا آدمی. ویسا ہی پانی کیوں ملتا ہے جیسے انسان کو چاہیے. پودوں کی ضرورت پانی ہی کیوں ہے, گھی, تیل, پیٹرول کیوں نہیں؟ انسان کی غذا, اس کے لیے پیاس بجھانے کی چیزیں میسر کیوں ہیں دنیا میں؟ پیاس لگتی تو پانی کیوں ہے, بھوک لگتی ہے تو کھانا کیوں ہے, اناج, پھل اور ترکاریاں اور جتنی چیزیں سب میسر ہیں, جانوروں کے لیے بھی ہے اور انسانوں کے لیے بھی ہے. کیوں ایسا ہے؟ انسان کا جسم ایسا ہی کیوں ہے؟ دیکھنے کی صلاحیت اس کو ہے, سننے کی صلاحیت اس کو ملی ہوئی ہے, بولنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے, جسم میں دل دھڑکتا ہے, پھیپھڑے ہیں, خون ہے, خون کا دوران ہے, اور خون کی صفائی کرنے کی مشین بھی ہے. ہاں پانی جن علاقوں میں صاف نہیں آتا ہے بولتے ہیں فلٹر لے لو ایک. پانی جب آتا ہے نل کا خراب آتا ہے کچھ علاقوں میں, تو لوگ کیا لگا لیتے ہیں, واٹر فلٹر. برابر فلٹر ہو کے پانی آتا اس میں سے, فری میں ملتا ہو, اور اس کو الیکٹریسٹی لگتی ہے اور ٹائم لگتا ہے. جس رفتار سے جا رہا اتنا تیزی سے آتا نہیں, وہ ہلکا آتا ہے ایک دم, ٹائم لگتا ہے اس کو. اور خون کا دوران جسم میں مسلسل, خون کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ مکس ہوتا ہے اس کو کلین کرنے کے لیے دل, پھیپھڑے پورا کام کر رہے ہوتے ہیں. نہ الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے کوئی خرچہ ہے. خرچہ آتا ہے تو ایک ساتھ آتا ہے بڑا, تب پتہ چلتا ہے کہ اتنے سالوں سال چلتا رہا, کبھی اس کا بل نہیں آیا. جب خراب ہوتا ہے بڑھاپے کے آس پاس یا کھانے پینے میں گڑبڑ کرتا ہے جب, تب جا کے اس کا بجٹ سامنے آتا ہے. آپ کے دل میں اتنے بلاکیج ہے. جب بہت زیادہ بیڑی, تمباکو, سگریٹ, پھر اس کے بعد بتاتا ہے ڈاکٹر پھیپھڑوں میں آپ کے ایشوز ہیں. کبھی کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے, پولوشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. لیکن جسم کا نظام آپ دیکھیے, ایسا کیوں ہے کہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے اور ویسا ہی ہے؟ انسان نہیں جانتا ہے. بغیر اللہ کے بتائے وہ نہیں جان سکتا. اسی لیے کیا کہا, علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو سائنس کے راستے سے سارے سوالوں کے جواب نہیں ملتے, لیکن یہ بہت بعد میں سمجھ میں آتا ہے. بہت پڑھنے کے بعد, ساری ریسرچ کرنے کے بعد ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ سائنس کے پاس سارے سوالات کے جوابات نہیں ہیں. اس وقت کے ایتھیسٹ میں سے جو اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں, رچرڈ ڈاکنز نام کا ایک بڑا سائنسداں ہے, اس سے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے سوالات پوچھے گئے تو جواب نہیں دے پایا. میں کیوں بتاؤں, میں کیسے بتا سکتا ہوں کیوں؟ اس کو نہیں معلوم ایسا کیوں ہے. یا وہ جو پہلا سیل بنا اس میں جان کیسے آئی, اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟
ڈیزائن کے لیے ڈیزائنر چاہیے. سارا ڈھانچہ بنا ہوا ہے کائنات میں، مخلوقات کا اپنا ڈھانچہ ہے، پوری کائنات کا ایک ڈھانچہ ہے اور ان کا آپس میں ربط ہے. ایسا کیوں؟ اس کے پاس جواب نہیں ہے. دنیاوی علم محتاج ہے ربانی علم کا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے. یہ اللہ کی اس کا کرم ہے کہ اس نے بتایا. چھوڑ دیتا تو انسان پاگل ہو جاتا، اس کو جواب نہیں ملتا. یہ سب کیا ہے؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے، اللہ نے بتایا. یہ سارا معاملہ کیوں ہے؟ یہ نہیں کہا خود سے تلاش کرو، غور کرو، سوچو. جو صحیح نتیجے پہ پہنچے گا جنت میں، جو نہیں پہنچا وہ جہنم میں. تمہاری عقل تم کو دی نا، عقل استعمال کرو. نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا. وہ بڑا کریم ہے، وہ سخی ہے، اس کے ہاں بخل نہیں ہے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندے جانیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ خود بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. چاہتا ہے بندہ آئے، لیکن بندے کو اللہ نے آزادی دی ہے، چاہے تو مانے چاہے تو نہیں مانے. وہ چاہتا ہے کہ بندے کے لیے حق واضح ہو. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ کا ارادہ تمہارے لیے حق کو واضح کرنے کا ہے. اللہ کنفیوز نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان پر رحم کرتے ہوئے اپنی رحمت کے نتیجے میں انسان کے لیے ہدایت نازل کی. اس کو بتایا کیا زندگی کا مقصد ہے، منزل تیری کیا ہے، تجھ کو کیا کرنا ہے دنیا میں، کس راستے پر چلنا ہے تجھ کو. انسان خود سے نہیں جان سکتا. پہلی وحی میں انسان کو بتایا گیا علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اور نہیں جان سکتا تھا. اپنے طور پر آدمی نہیں جان سکتا ہے. انبیاء کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، نہیں معلوم تھا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو سکھایا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے نبی، اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل رہا ہے. انسان نہیں جان سکتا خود سے، چاہے کتنا ہی انٹلیکچولی کتنا اونچے مرتبے کا کیوں نہ ہو، کتنی بھی عقل محتاج ہے. اللہ والے علم کی عقل محتاج ہے. عقل خود سے جواب نہیں پا سکتی ہے. کچھ چیزیں معلوم کر سکتی ہے عقل، لیکن ساری چیزیں نہیں. اور زندگی کے بہت اہم مسائل ہیں محض عقل کی بنیاد پر معلوم نہیں ہو سکتے جب تک کہ ربانی رہنمائی انسان کو نہ ملے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. ایسے دور میں ہم لوگ ہیں جس میں دہریت پنپ رہی ہے، بے دینی پنپ رہی ہے، سب اپنے آپ بن گیا. کیا ہے زندگی کا مقصد؟ انجوائے کرو. کون پوچھنے والا ہے؟ کون سی آخرت، کون سی قیامت؟ کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. کھاؤ پیو انجوائے کرو. یہ سب اپنے آپ بن گیا ہے. ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو زبان سے بولتا ہے، اور ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو بولنے کی ہمت نہیں کرتا لیکن کہیں نہ کہیں چور دل میں بیٹھا ہوا ہے، شک شبہ دل میں ہے. یہ سب اپنے آپ بن گیا، بنانے والا بھی کوئی ہے. کیونکہ جدید تعلیم انسانیت کو دہریت ہی کی طرف لے جاتی ہے. وہ چیزوں میں اتنا انسان کو کھپا دیتی ہے کہ چیزوں کے بنانے والے کے بارے میں ٹائم ہی نہیں رہتا اس کے پاس. وہ قانون فطرت کے بارے میں اس طرح سے انسان کو سمجھاتی ہے یہ تعلیم کہ اس کے خالق کے بارے میں انسان کے ذہن میں تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے. مشینی نظام کے طور پر اس کو ایسا پیش کیا جاتا ہے گویا کہ ہمیشہ سے یہ چل رہا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتا چکے ہیں اس کو. ایسا وقت آئے گا لوگ پوچھیں گے یہاں تک پوچھیں گے سب کو تم بولتے ہو نا اللہ نے پیدا کیا, بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور ایسے لوگ ملے ہم کو, تمہارا بولنا کیا ہے؟ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا نا, ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہوتا ہے نا. ہاں, یہ سوال اللہ کے بارے میں کیوں نہیں؟ اور ایک بھولا بھالا مسلمان ایسا سن کے سوچے گا ہاں مطلب قانون تو ایک ہی ہونا چاہیے. جب ہم بول رہے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہے تو یہ سوال اللہ کے بارے میں کیوں نہیں؟ ایسا بولا لوگوں نے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ قانون مخلوق کے لیے ہے. جو چیز پیدا ہوئی اس کے لیے پیدا کرنے والا ہوگا نا. جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں اپنے آپ نہیں پیدا ہوئی, پیدا کرنے والا اس کا ہے. تو ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے, اپنے آپ نہیں ہوئی. تو تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کا بھی کوئی پیدا کرنا, ہم اللہ کے بارے میں تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پیدا ہوا. یہ قانون کس کے لیے ہے؟ جو کبھی پیدا ہوا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, اور وہ خالق ہے. ہم سوال مخلوق کے بارے میں کر رہے ہیں, خالق کے لیے نہیں. خالق کے لیے وہ قانون نہیں ہے کہ جب سب کو اس نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا. وہ ہمیشہ سے ہے. اب ہمیشہ سے ہے کہتے کائنات ہمیشہ سے ہے, نہیں. سارے سائنسداں اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کی ایک شروعات ہے. اس پہ سب متفق ہیں. اتنی خوشی سے آپ بات جان لو اچھی طرح سے کہ جتنے سائنٹسٹ ہیں تھرمو ڈائنامکس کے جو پرنسپلز ہیں اس کے اعتبار سے اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آنے والا فتنہ ہے, اس بارے میں جاننا ضروری ہے. انٹرنیٹ کی فوج جو ہے نا بیٹھی ہوئی ادھر, یوٹیوب, یہ ساری چیزیں آج آ رہی ہیں کیونکہ دنیا بھر کے لوگوں کو آدمی آج سنتا ہے. کتنا بھی بولے مت سنو تو نہیں سنتا, کوئی سنتا. سارے سائنسداں اس پر متفق ہیں کہ کائنات ازلی نہیں ہے, ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کی ایک بگننگ ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ شروع کیسا ہوئی؟ کوئی تو شروع کرنے والا اس کا ہونا چاہیے. جب نہیں تھی وجود میں لانے والا کچھ کوئی ہونا چاہیے, کیونکہ میٹر شروع میں نہیں تھا تو میٹر بنا کیسے؟ وہ کون تھا جس نے اس کو بنایا؟ اپنے آپ مادہ وجود میں آیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو انرجی کو میٹر میں کنورٹ کیا کس نے؟ وہ انرجی کون سی تھی؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے, ہمیشہ سے یہ نہیں ہے. اب وہ لوگ جا کے مجبور ہیں اس بات پر کہ یہ نہیں مان سکتے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے, اس کی ایک شروعات ماننی پڑ رہی. اچانک شروعات ہوئی, دھماکہ ہوا اور اس کے بعد سب سیٹ ہو گیا. ہوتا ہے ایسا؟ آپ غور کریں کہ بس ایک دھماکہ ہوا اور سب ایک دم, یعنی اس کمرے میں مثلا ایک دھماکہ ہوا, پھر فین چلنے لگ گیا, ٹیوب لگ گئی پوری برابر, ہاں سب ٹھیک ٹھاک, کھڑکیاں اپنے آپ بن گئی, دروازے اپنے آپ بن گئے. ایک دھماکے میں ہو جاتا ہے ایسا. کہیں بھی بچے دھماکہ کریں, چھوٹا موٹا کوئی پٹاخے وغیرہ کریں, کیا ہوتا ہے اس سے؟ سب چیتھڑے اڑ جاتے ہیں, کاغذات ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. منظم طور پر کاغذات گھومنے لگ گئے ایک دم. ہاں ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کائنات آپ دیکھیے, بگ بینگ وہ لوگ مانتے ہیں, اس کے بعد پورا منظم نظام چل رہا ہے, اور سالوں سال, صدیاں, ہزاروں اور لاکھوں, بلینز آف ایئرز بول رہے ہیں, وہ تو چل رہا ہے یہ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں چل رہا ہے یہ؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ سب بنا, ہاں بنا, اور سائنٹسٹ بتاتے ہیں کتنی بڑی یونیورس ہے, بھیانک حد تک اتنی واسٹ یونیورس ہے کہ جس کی حدیں بتا نہیں سکتا کوئی. اتنی گیلیکسیز میں سٹارز کے اندر پھر پلانٹس, اور پلانٹس اس کے اطراف سیٹلائٹس, اور کیا نہیں ہے. پھر اتنی چھوٹی سی زمین, اس میں ٹینی ٹائنی زمین اتنی, اس کے اندر انسان, ہاں چرند پرند,
اور اتنا انٹیلیجنٹ انسان کہ جو پلین بناتا ہے، اڑاتا ہے ہوا میں، جہاز چلاتا ہے پانیوں کے اندر، سبمرینز بناتا ہے، ٹیکنالوجی اتنی ساری، کیا کچھ نہیں ہے؟ کیوں بنائے یہ؟ کون بنائے یہ؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا کرنا ہے ہم کو؟ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیسا جئیں، کیسا نہیں جئیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا، جانوروں کو دیکھے تو ٹینشن نہیں ان لوگوں کو. چڑیا صبح اٹھتی، اس کے بعد برابر یہاں وہاں پھدکتی پھرتی ہے، غذا اپنی لے کے برابر گھونسلے میں آتی، چوزوں کو کھلاتی ہے، شام ہو گئی خاموش، اگلے دن پھر سے روٹین شروع. شہد کی مکھی، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، برابر جا کے پھولوں سے رس لے کر لاؤ، شہد بناؤ، پورا کام کرتے رہو، ریپیٹ. چونٹیاں برابر اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں اپنے کام میں لگی، ان کا ایک طرز حیات ہے، چینج نہیں ہوتا. وہ مچھلیوں کی فوج آ گئی زمین پہ، اب ہم لوگ سوچے زمین پہ رہیں گے ہم لوگ، نہیں ہوتا ایسا، پانی میں ہی. وہ پرندے ہوا میں، جنگلی جانور ہے، وہ گوشت کھا رہے ہیں. بکریاں ہیں، ہاں بکریاں بولی آج ہم لوگ سوچ رہے ہیں سارے لوگ گوشت کھا رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کھا رہے، تھوڑا ہم لوگ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے. کبھی نہیں ہوا ایسا. ان کا اپنا طرز حیات ہے، ہر ایک کے لیے ایک ڈھانچہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک راستہ ہے جس پر وہ چل رہا ہے، وے آف لائف اس کا ہے. کون بنایا یہ؟ کون بنایا ہے؟ اچھا، انسان کی زندگی آپ دیکھیں، کوئی راستہ نہیں ہے. کبھی سچ بولتا، کبھی جھوٹ بولتا، کبھی ظلم کرتا، کبھی انصاف کرتا، کبھی کوئی امانت کے اندر اس کی نگرانی کرنے والا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ہے، کوئی صحیح زندگی گزارا. ہر آدمی الگ ہے، لیکن اس کو آزادی ہے. جانوروں کو آزادی نہیں ہے، پرندوں کو آزادی نہیں ہے، ان کا اپنا ایک جینے کا طریقہ ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں. انسان کے لیے ایسا کچھ فکس نہیں ہے، اس کے لیے انتخاب ہیں اور اس کو خود طے کرنا ہے کیا کرنا ہے. اللہ نے چھوڑا نہیں. وہ اللہ جس نے پرندوں کو، چونٹیوں کو، شہد کی مکھی کو، پانی کی مچھلی کو، چرند و پرند کو، رینگنے والے جانوروں، سانپ بچھو کو بھی اس کا جینے کا طریقہ بتایا ہوا کہ انسان کو نہیں بتائے گا. انسان کو نہیں بتائے گا، جو کہ ان کے مقابلے میں زیادہ افضل مخلوق ہے، زیادہ صلاحیتوں والی ہے، جس نے اتنی بڑی ٹیکنالوجی کھڑی کر دی، اتنی صلاحیت اس کے پاس ہے، ہوائی جہاز اڑا کے لے جا رہا ہے. وہ اس کو نہیں بتائے گا وہ کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس میدان میں وہ عاجز ہے. پلین ایک ملک سے دوسرے ملک میں گھنٹوں میں لے جا رہا ہے، وہ ہوا میں اڑا کر، لیکن میں کہاں جاؤں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو نہیں معلوم. اس بارے میں عاجز ہے. وہ مادی زندگی میں وہ بہت آگے ہیں، بہت آگے نکل چکا ہے، لیکن اخلاقی زندگی میں ابھی بھی وہ طے نہیں کر پا رہا ہے کہ LGBTQ کا کیا. مغرب میں اتنے پریشان ہو گئے وہ لوگ اس کی وجہ سے، اور واقعی عبرت ہے. ابھی حال ہی میں ایک ڈاکیومنٹری آئی ہے، واٹ از اے وومن، عورت کیا ہے. کیونکہ وہاں ان لوگوں کو یہ سوچنا، ہم لوگوں کو تو نہیں، کسی کو پوچھیں گے ہم ہنسے گا، عورت کیا ہے، کوئی سوال ہے بیوقوف کہیں کا. گھر کی عورتوں سے جا کے پوچھے گا تو بھگا دیں گے، یہ کیا ہے، سوال ہے کوئی. وہاں ضرورت پڑ رہی ہے، وہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان ربانی رہنمائی کا کتنا محتاج ہے. اگر وہ عقل کی بنیاد پر طے کرنے لگے صحیح غلط کیا ہے، طرز حیات کیا ہونا چاہیے، کتنا گندگی میں جا کے گرتا ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہاں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مرد اور عورت، ان میں تفریق کیا ہے. اب ان میں ایک سے ایک فلسفی نکلے. انہوں نے کہا دیکھو، سیکس الگ ہوتا ہے، جینڈر الگ ہوتا ہے. 2 لفظ بتایا انہوں نے.
ایک تو ہوتا ہے نر مادہ، مرد عورت، بس یہ پیدائش کے وقت میں ڈاکٹر بولتا ہے یہ لڑکا یہ لڑکی، اس کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے، لیکن ایسا رہتا نہیں، یہ ان کا فلسفہ ہے، ہمارا نہیں۔ بولتے ہیں بعد میں کسی کو لگنے لگے کہ میں لڑکے کے جسم میں لڑکی قید ہوں، تو وہ اپنے طور پر طے کر سکتا ہے کہ میں لڑکی ہوں، اور کوئی لڑکی یہ محسوس کرے کہ میں لڑکی کے جسم میں لڑکا ہوں، تو اپنے طور پر قانونی طور پر وہ اپنے لیے طے کر سکتی کہ میں لڑکا ہوں، مجھ کو شی مت بولو، مجھ کو ہی بولو، بلکہ اور بھی آگے بڑھ گئے وہ لوگ، لینگویج ہی بدل رہے ہیں پوری وہ۔ اور آپ سوچیں گے ٹھیک ہے بھائی، ادھر والے ادھر گئے، ادھر والے ادھر آئے، نہیں، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ان لوگوں کو اینڈ میں اس پہ پلس لگانا پڑا، LGBTQ+، مطلب اور آگے ہے، کلک کریں گے تو اور آئے گا، بلکہ پھر اس کا آگے معاملہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے یہ بات پیش کی کہ آپ کو جو لگتا ہے، اب آدمی کہے گا نا بھائی واقعی کیا ہے صحیح، بعض اوقات دنیاوی علوم بہت پڑھنے کے بعد میں دماغ صحیح کام نہیں کرنے لگتا۔ اب وہ لوگ کیا بولنے لگے کہ دیکھو آپ کی اپنی ریالٹی الگ ہے، وہ ایکسپرٹ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ عورت ہے کیا؟ بولتے جس کو لگے کہ میں عورت ہوں عورت ہے، وہ کہتے ہیں واقعی میں کیا ہے، اس کو سمجھیں بات کو، کیونکہ ہمارے ملک میں بھی یہ بیماری آ رہی ہے اور آ چکی ہے آلریڈی ہے، اور باہر کے ملکوں میں اسکول کی کتابوں میں یہ نصاب میں داخل کر دیا گیا ہے کہ جو چاہے لڑکا بنے جو چاہے لڑکی بنے، وہاں کمپلسری ہو گیا ہے، اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی وہاں پر ہو رہی ہے۔ ہمارے کئی مسلمان لوگ ہیں، میں کچھ دنوں پہلے ہماری بچی ایک بات کر رہی تھی، ایک سائیکالوجسٹ سے، ایک ٹیچر ہیں، ابھی تو چھوڑ دیا انہوں نے پڑھانا، انہوں نے کہا کہ میں نے بچی کو گھر نکال لیا اسکول میں سے، انگلینڈ میں، کیونکہ وہاں پہ اسکولوں میں یہ سب سکھایا جا رہا ہے کہ تم کو اگر لگتا ہے نا کہ تم لڑکا ہو تو تم لڑکا ہو، تم لڑکی نہیں، اور تجھ کو ایسا لگتا ہے نا بیٹا تو لڑکی ہے تو تو لڑکی بن سکتا ہے۔ اور وہاں اتنا بڑا معاملہ بگڑ گیا ہے کہ سرجری تک انہوں نے کروا لی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ لڑکی رہے گا، واپس سے irreversible ہے وہ، اور اس کی وجہ سے کئی لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ انسان کو آزاد اگر چھوڑ دیا جائے تو تباہی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، یہ عقل کے تابع ہونے کا انجام ہے۔ فریڈم آف تھاٹ، آزادی فکر، انسان اپنے طور پر طے کرے کیا صحیح کیا غلط، تو تیری ریالٹی الگ ہے، اس کی ریالٹی الگ ہے۔ تو یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ بچے بولنے لگے، اور ہوا ایسا، یہ فرضی بات نہیں ہے، ان کو لگا کہ مجھ کو لگتا ہے میں بلی ہوں۔ بھائی وہ تو سوچے نہیں تھے، تو بولتے لڑکا اور لڑکی کا ہی رہے گا۔ اب کچھ کو لگنے لگا کہ مجھ کو ایسا لگتا ہے میں بلی ہوں، تو وہ بچے بلی بن کے اسکول میں آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ نوٹس کر رہے ہیں بلی بن کے، اور ٹیچر کو بھی ان کو بلی کی طرح ڈیل کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کیوں نہیں بول سکتے کچھ؟ انسان کو آزادی ہے، وہ جو چاہے بنے۔ لو آپ نے دروازہ کھولا، اب بند کر کے دکھاؤ اس کو، جو چاہے بلی بنے، جو چاہے گدھا بنے، وہ تو آلریڈی ہے پہلے سے، اپنے آپ کو جو چاہے بنائے آدمی۔ کتنی دور جاتا ہے معاملہ کہ اپنے طور پر طے کرنا، قانون بنانا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہاں پر یہ حالت ہو گئی ہے کہ کئی لڑکے اپنا جینڈر چینج کر کے لڑکی بن جا رہے، اور باکسنگ کے پہلے تو ہم لوگ مذاق سے بولتے تھے ایسا، لیکن اب صحیح میں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ کئی بیانوں میں بولیں اچھا مرد اور عورت برابر ہے نا، ٹھیک ہے، کبھی مرد اور عورت کی باکسنگ لگاتے کہ آپ لوگ فائٹ، دیکھو کیسی پٹائی کرے گا اس کی۔
دونوں برابر ہے. کیسے برابر ہے؟ برابر نہیں ہے. جسمانی اعتبار سے دونوں الگ ہیں. یہ نازک ہے، کمزور ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدھا پہلوان عورتوں میں ہو سکتی ہے، ساری عورتیں ویسی نہیں ہوتی ہیں. ایکسیپشنز ڈو ناٹ میک رولز. اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مرد عورتیں بن جا رہے ہیں اور عورتوں کے سپورٹس میں آ رہے ہیں. لو خوب پٹائی کر رہے ہیں عورتوں کی، باکسنگ، اور پورے میڈل جیت رہے ہیں، چاہے وہ باکسنگ ہو، اچھا ریس ہو. ریس میں ان کو پوچھے آپ، وہ بیچاری رو رہی ہے کہ پہلے میں پہلا آتی تھی، اب یہ ایسا دور ہے کہ میں پہلا نہیں آ پا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ٹرانسجینڈر وہ ہم لوگوں سے آگے نکل جا رہے ہیں. کتنے سینٹی میٹر، کتنے انچز سے جیت رہے ہیں، کئی میٹر سے جیت رہے ہیں. وہ اتنے آگے نکل جا رہے ہیں کہ ہم لوگ ان سے کئی میٹر پیچھے ہیں. ریکارڈ بریک، سوئمنگ میں ریکارڈ بریک ہو گیا، دوڑ میں ریکارڈ بریک ہو گیا، باکسنگ میں تو پٹائی بھی ہو گئی، ریکارڈ بھی بریک ہو گیا. اس طرح سے معاملات بگڑ گئے. اتنا معاملہ بگڑ گیا ہے کہ جو مرد عورتیں بن جا رہے ہیں. اب وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا. آدمی جو ہے نا ایسی آگ جلاتا ہے جو بجھانے نہیں آتی اس کو. Never kindle a fire you cannot extinguish. ایسی آگ کبھی مت جلاؤ جس کو بجھا نہیں سکتے تم. وہاں ویسا ہوا ہے. بہت پڑھے لکھے، اچھی بات ہے، آئیں گے گھوم پھر کے، اور آ رہے ہیں. بولا بھالا اسلام تم کو نہیں چاہیے نا، بہت انٹیلیجنٹ ماڈرن چاہیے تم کو، لو بھگتو. اسکولوں میں ایسا ہوا، کالجز میں ایسا ہوا کہ مرد عورتیں بن گئے. بھئی قانونی کارروائی کرو، مسئلہ ختم ہے. میں عورت ہوں، کون منع کرے گا اس کو؟ اب وہ عورت بن کے، اب مسئلہ یہ ہے، آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، کالجز میں جائیں، ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ کو ملے گا یہ مردوں کے لیے ہے ٹوائلٹ، یہ عورتوں کے لیے ہے. اب وہ آدمی جو عورت بنا ہوا ہے کالجز میں، اسکولز میں، وہ عورتوں کے، اب جائے گا کدھر؟ وہ تو ہے بیچاری عورت، ہاں، مرد کی جس میں عورت قید تھی نا. اب وہ لڑکیوں کے باتھ رومز میں، ٹوائلٹس میں وہ لوگ جا کے اپنی حاجت سے فارغ ہو رہے ہیں. ماں باپ پریشان ہو گئے، کیسز ہو گئے یو ایس کے اندر. ہم اپنی بچیوں کے بارے میں انسیکیور محسوس کر رہے ہیں. یہ آدمی ہیں، یہ ان کے ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں ان کی پرائیویسی ہوتی ہے، وہ گھبرا رہی ہیں، وہ پریشان ہو گئی ہیں. اور کئی کیسز ایسے ہوئے ہیں. آدمی ہیں جو کئی ریپ کیسز، سیریل ریپسٹ ہے. میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ انسان کی جہالت، اللہ کی وحی صراط مستقیم کی بجائے وہ کوئی اور راستہ چنتا ہے، اپنے طور پر طے کرتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے. اس کے نتائج دنیا میں سامنے آتے ہیں، آخرت کی تو بات بہت دور کی ہے. سیریل ریپسٹ، عورتوں کی لگاتار آبرو ریزی کرنے والے، جب پکڑا گیا وہ تو کہا کہ میں عورت ہوں، مجھے جیل میں مردوں کی نہیں عورتوں کی ڈالنا چاہیے. اب بتائیے قانوناً کیا کریں گے اس کو؟ بول رہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں مرد نہیں، میں عورت ہوں، تو مجھے اب سزا دی جائے گی تو جب مجھے جیل میں ڈالا جائے گا تو ظاہر بات ہے جب یہ عورت ہے تو اس کو مردوں کی جیل میں ڈالیں گے. اب وہاں ڈیبیٹ چھڑ گیا، اس کو کیسے ڈالنا عورتوں کی؟ اس میں آلریڈی اتنے کرائم کر کے آیا ہے یہ، اور اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے عورتوں کی جیل میں ڈالا جائے. کیسے ڈالیں گے اس کو؟ وہ ساری عورتیں ان کے سیل میں ان کو ڈالا جائے گا، وہ کتنے خطرے میں رہیں گی. یہ وہی جرم کر کے آیا ہے، وہاں جا کے اور جرم کرے گا، کیونکہ وہاں اور انسیکیور ہوتا ہے. جیل کے اندر اپنا ایک قانون ہوتا ہے، بار والوں کا الگ قانون ہوتا ہے. کیسا ہوگا وہاں پہ؟ پریشان ہیں وہ لوگ. یوں ہی وہاں کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. اتنا بکھیڑا کھڑا کر کے رکھ دیا وہاں کی آزادی نے کہ وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے. پورا تماشا بنا کے رکھ دیا زندگی کا. حقائق کو بالکل برباد کر دیا ان لوگوں نے، ریالٹی کو ڈسٹارٹ کر دیا ان لوگوں نے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب وہاں ذہن یہ بن گیا ہے کہ صحیح نام کی کوئی چیز نہیں،
جو تیرے نزدیک صحیح وہ تیرا صحیح، جو میرے نزدیک ہے وہ میرا صحیح. ایسا رہتا. سورج نکلا کہ نہیں نکلا، اگر تجھ کو لگتا ہے نکلا تو نکلا، اور مجھ کو لگتا ہے نہیں نکلا تو نہیں نکلا. کیا یہ دنیا ہے؟ بتائیے. انسان کو اتنی جب آزادی دے دی جاتی ہے کہ وہ خود طے کرے، ساری مصیبت یہاں سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو اللہ نے وہ سکھایا جس کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ انسان کی شروعات بائی ڈیفالٹ پیدائشی طور پر اصل انسان کی لا علمی کے ساتھ ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے بطون سے، پیٹ سے اس حال میں باہر نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اور اس نے تم کو کان دیے کہ تم سنو، آنکھیں دی کہ تم دیکھو، دل دیے کہ تم سوچو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں آپ دیکھیں آنکھ، کان، آنکھ اور دل، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت، عقل کا نمبر 1 پر ہے. عقل سے طے کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. عقل کو نمبر پہ کہاں رکھا؟ اس کو نمبر 3. نمبر 2 پر ایکسپیرینس، آبزرویشن، مشاہدہ، کتنے نمبر پر ہے وہ؟ نمبر 1 پر کیا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس نے تمہارے لیے سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی صلاحیت پیدا کی تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ. نمبر 1 پر کان کو رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں والا علم، وحی والا علم سننے سے ملتا ہے. نمبر 1 پر یہ علم رہے گا. تیرا مشاہدہ بعد میں رکھ، بہت ایکسپیرینس ہے، میں بہت دنیا دیکھا ہوں، ہاں بازو رکھ اس کو. نمبر 2 پہ رکھ اس کو. نبیوں نے جو بتایا، اللہ کی طرف سے جو علم آیا، اس کو سن. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے سنا، وہ کہہ رہا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. جہنمی کہیں گے کاش کہ ہم سنتے اور سوچتے تو جہنمی نہیں بنتے. پہلے کیا کرتے؟ سماعی علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. ایمان والوں کی بات جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. ربانی علم سننے والا علم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے علم آیا اس کو سننا. نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. اللہ تعالیٰ خوش تر و تازہ رکھے اس شخص کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اسے یاد رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے. سننا. کتنی ساری حدیثیں، کتنی ساری آیتیں ہیں. یہ علم ہے جس کا انسان محتاج ہے. اگر اس سے آزاد ہو جائے اور اپنے طور پر طے کرنے بیٹھ جائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیسے کرنا، کیا کرنا، کہاں جانا، اگر اپنے طور پر طے کرنے لگ جائے، ایسا آدمی بھول بھلیوں میں زندگی بھر پڑا رہتا ہے، کبھی پہنچ نہیں پاتا ہے.
اور پہنچتا ہے تو ایسی بھیانک جگہ کہ بعض اوقات واپس آنا ممکن نہیں رہتا ہے۔ اللہ والے علم کا انسان محتاج ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہم کو جو مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ جو ہدایت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اس کو میں دوں گا۔ آدم علیہ السلام کو، ان کی بیوی کو، ساری انسانیت کو ان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب نیچے جاؤ زمین پر۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تم میں سے کسی کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، رہنمائی، گائیڈنس آئیں، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی میری ہدایت کی، میری رہنمائی کی پیروی کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے انجام یہ ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم سے پاک نجات والی زندگی ان کو ملے گی، خوف بھی نہیں اور غم بھی نہیں۔ جنت میں نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، آگے کیا ہوگا کا ڈر بھی نہیں ہوگا، اور جو چھوٹا اس کی کمی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اتنا دے گا اور اتنا اچھا دے گا کہ جو کھویا، جو چھوٹا، اس کی کمی کا کبھی احساس نہیں ہوگا۔ جب زیادہ ملتا ہے تو کم کا احساس نہیں رہتا ہے۔ ایک آدمی جب مٹھی بھر کسان بیج زمین پہ ڈالتا ہے اور لہلہاتی فصل اس کے سامنے آتی ہے تو پانے کی خوشی اتنی ہوتی ہے، مٹھی بھر جو کھویا اس کا کچھ بھی غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اتنا زیادہ مل گیا ہے کہ جو کھویا تھا وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ خوف نہیں، غم نہیں، کن کے لیے؟ اگر تم میں سے کسی کے پاس میری ہدایت آئے، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا۔ تو اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا رہنمائی آئے گی اللہ کی طرف سے۔ اللہ یوں ہی چھوڑے گا نہیں انسان کو، نہ رہنمائی کے اعتبار سے چھوڑے گا، نہ محاسبے کے اعتبار سے چھوڑے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس بھرم میں پڑا ہوا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ اللہ رہنمائی دے گا، نہ اس سے زندگی کا حساب لے گا، بس جیو، از مائی لائف۔ انگلش بولنے سے سب صحیح ہو جاتا؟ ہاں، آج غلط فہمی لوگوں کی یہ ہے، انگلش میں غلط بات بھی بولے تو صحیح ہو جاتی ہے۔ غلط ہوتا ہے۔ ہاں، پڑوس کے ملک میں آپ دیکھیے، میرا جسم میری مرضی، گرامر کے حساب سے صحیح ہے، لیکن کیا واقعی وہ صحیح ہے؟ میرا جسم میری مرضی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اتنا صحیح ہے، کوئی آدمی کہے میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کرنے دے گی؟ بتائیے۔ کوئی آدمی کسی بڑے پل پہ جا کے کھڑا ہو جائے اور مائک میں سب سے کہے کہ میں اب اس پل سے کودنے والا ہوں، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میرا جسم میری مرضی، چاہے ہڈی پسلی ایک ہو یا میں مر جاؤں، میری مرضی۔ پولیس کیا بولے گی؟ اس کو سیکیورٹی دے گی، بھائی کرنے دو، اس کی آزادی ہے۔ ہاں، پکڑ کے لے جائے گی کالر۔ کیوں؟ آزادی اسی ہونا چاہیے نا، بھائی میری زندگی ہے، میں اس کا مالک ہوں، کیوں نہیں؟ دنیاوی قانون اس کا ریزن اس کے پاس نہیں، کیوں؟ میں اپنے آپ کو قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی یہ میرا موبائل فون ہے، میں پٹک دوں اس کو، چلے گا کہ نہیں؟ وہ تمہارا ہے۔ تو میں خود اپنے آپ کو پٹک رہا ہوں پل پہ سے، میں خود اپنے آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہوں، کیوں نہیں؟ نہیں، کیوں نہیں معلوم نہیں، لیکن نہیں، دنیاوی قانون کے پاس جواب نہیں ہے، اللہ کے پاس جواب ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ڈائریکٹلی بھی اپنے آپ کو کل مت کرو
اور انڈائریکٹلی بھی کل مت کرو اپنے آپ کو، سلو پائزن بھی نہیں اور ڈائریکٹ بھی قتل نہیں، دونوں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کو حق نہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرے۔ خودکشی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ہمارا ایک مالک ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے ساتھ کیا کریں۔ اگر کوئی جا کے بازار میں کہے کہ میں ہاتھ کاٹنا چاہتا ہوں اپنا، گورنمنٹ کاٹنے دے گی اس کو؟ میرا ہاتھ ہے نا، ٹھیک ہے بھائی میں نہیں مرتا، ٹھیک ہے، اچھا منع کیا نا مجھ کو، میں ہاتھ کاٹنا چاہتا ہوں اپنا، کاٹنے دیں گے اس کو؟ نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟ قانون میں نہیں بیٹھتا، لیکن کیوں؟ کہیں نہ کہیں آزادی نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، عزت خراب کرنے کے لیے آزادی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، عورتوں کو لگا دیا کام پہ، جو چاہے کرے اپنے ساتھ میں، زناکاری کریں، پارٹنر بن کے رہیں، نکاح کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ وہاں جو آزادی ہوئی اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کون شادی کرے بھائی، کون بندھن میں بندھے اس کے؟ اللہ نے نکاح کو مشروع کیا، زنا کو حرام کیا۔ اب انسان یہ پرانے طریقے تمہارے شادی کے کیا ہے؟ یہ سب ہے تو وہی، جب کرنا وہی ہے، سب کچھ بیوی شوہر کی طرح ہی رہنا ہے، تو اس کے لیے سارے بندھن کیوں؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں ساتھ میں رہیں گے؟ اتنا لمبا پروسیجر کیوں؟ بندھن کیوں؟ انہوں نے سمجھا بس ایک دوسرے کی لذت پوری کرنا ہی یہ نکاح ہے، یہی مقصد ہے نکاح کا؟ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عورت کی خوبصورتی کے دور میں سب اس کے ساتھ میں جمع ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ جوانی باقی رہتی ہے نہیں۔ اب جو ساتھ میں آیا، بچے ہونے کے بعد وہ غائب ہو گیا، بچہ گود میں ہے، عورت کی عمر چلی جا رہی ہے، اور پھر بچے کو معلوم نہیں میرا باپ کون ہے۔ سماج پورا ایسے لوگوں سے بھر گیا وہاں پہ۔ وہاں بھی شادی ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو بے شادی شدہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں کئی ایسے بچے جنم میں آ گئے، وجود میں آ گئے، جن کو معلوم نہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، اور باپ کبھی ملا نہیں ان کو۔ بتائیے وہ سماج کتنا بھیانک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے، جو طرز حیات دیا ہے، اس کو چھوڑ کے میں گناتا چلا جاؤں ایک ایک چیزیں آپ کو، یعنی انسان پریشان، وہاں کے لوگ پریشان ہیں، وہاں کے لوگ پریشان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی پھینکی ہوئی چیزوں کو ہم اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب وہاں چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی نا، چاہے وہ فیشن ہو یا کوئی آئیڈیالوجی ہو، تو ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو بڑے تقدس کے ساتھ اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، پوچھ ووچھ کے ایک دم فریم کر کے اپنے گھر میں لگاتے ہیں۔ مغرب جس چیز کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، بعد میں جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی تعظیم میں ان کی یادگاروں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے سماج میں اس کو لاتے ہیں۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا کہ انسان کی بھلائی کس میں، برائی کس میں ہے۔ یہ اگر ذہن میں بیٹھ جائے، وہاں سے انسان کی کامیابی اور نجات شروع ہوتی ہے۔ ہم کو نہیں سمجھتا، اللہ کو معلوم۔ اسی اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ممکن ہے تم اچھے چیز کو برا سمجھ لو، بری چیز کو اچھا سمجھ لو، تم کو نہیں معلوم، اور جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا تمہارا بھلا کس میں ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ کریٹر تمہارا نہیں جانے گا، تمہارا خالق نہیں جانے گا کہ تمہارا بھلا کس میں ہے، برا کس میں ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ اگر نہیں بیٹھے گا ذہن میں، اللہ کے دین کی معنویت رسمی طور پر تو سمجھ میں آئے گی، لیکن آدمی جیسی غیر ملکوں میں چلا جائے گا سب بھول جاتا ہو۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ ہاں، ایک دم مولوی گھرانے میں پیدا ہوا، اچھا حفظ کیا، خوب جھوم جھوم کے یاد کیا، سب کچھ کیا،
جیسے ہی کالج میں گیا، جیسے ہی جاب کے لیے آئی ٹی میں گیا، جیسے ہی انڈیا سے باہر گیا، اس کے اندر سے دینداری وہ ساری بھاپ بن کے کہاں اڑ جاتی معلوم نہیں، یہ بچ جاتا پھر یہ دیوانوں کی طرح اس سماج کے اندر جو بھی وہ دیتے لینا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسمی طور پر اس نے دین کو مانا تھا، واقعی اس کے شعور کا حصہ دین نہیں تھا، اس کی شخصیت کا حصہ دین نہیں تھا، اس کے خون میں ہڈیوں میں دین نہیں تھا۔ دین ایسا ہونا چاہیے، دین ایسا ہو کہ اس میں سے نکالا نہیں جا سکتا ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کچھ نکال کے کھجور کھولے، اس کی گٹلی پھینک دیے، کھجور کھا لیے، ایسا نہیں، سیپریٹ نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ پانی میں سے شکر نکال سکتے آپ کو کسی نے چائے دے دی، معاف کرنا مجھ کو شوگر ہے، ٹھیک ہے، کچھ ڈال کے انجیکشن نکال لیا اس کو، لو شوگر کے بغیر، یہ کون سی چائے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ دوسری چائے لاؤ آپ اس کو، اب وہ شکر والی ہے، اس میں سے شکر نکال نہیں سکتے، اس سے الگ نہیں کر سکتے اس کو۔ لیکن یہاں ایسا ہے کہ اس کی شخصیت کا حصہ دین نہیں بنا، کچھ یہ وہ مانتا تھا، وہ سٹور روم میں کچھ چیزیں تھیں اس کی، ابھی خالی کرو بولو تو میں خالی کرتا، کوئی ٹیننٹ ملتا ہے مجھ کو اگر تو میں دین کا روم پورا خالی کر سکتا۔ یہ حال مسلمان کا ایک بڑے طبقے کا ہو چکا ہے، وہ جب چاہے اپنے دل میں سے دین کا خانہ، دین کا کمرہ خالی کر کے کسی اور کو رینٹ پہ دے سکتا ہے۔ وہ اس کو دینداری نہیں بولتے ہیں، اس کو دینداری نہیں بولتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ انسان کی شخصیت میں وہ رچ بس جائے، دین اس سے نکالا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اس کی شخصیت، اس کی سوچ ویسی بن جائے، وہ اللہ کے نور میں دیکھتا ہو، اس کے نور کی روشنی میں چلتا ہو، اس کی سوچ پوری وہی ہو جو کتاب و سنت کے ذریعے سے اس کو ملتی ہے۔ یہ اگر ہے تو بچا، نہیں تو کسی اور ماحول میں جائے گا، ہفتے بھر میں چینج ہو جاتا ہو۔ کتنے بچے آپ دیکھیے دیندار گھروں کے ہوتے ہیں، پڑھائی کرنا ہے ہائیر ایجوکیشن کے لیے کسی اور شہر میں چلا جاتا ہے اور جا کے وہاں پر رہتا ہے، اب کالج ہے وہیں رہتا ہے، شہر ہی بدل گیا، اب نہ ماں نہ باپ نہ دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہ دباؤ بھی ختم ہو جاتا ہے، نماز پڑھا کہ نہیں پڑھ رہا، بھی ٹھہرو، وہاں وہ بھی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا نہ نماز پڑھنا، ذکر تلاوت کچھ نہیں، نگاہ کی حفاظت سے لے کے کچھ نہیں، وہاں آزاد ہے۔ یہ دباؤ سے مسلمان تھا، باہری طاقت تھی جو اس کو مسلمان بنائے ہوئے تھی، وہ سارا پریشر چلا گیا، اب یہ آزاد ہو گیا۔ اب بے حیائی کی چیزیں اپنے روم میں دیکھ رہا ہے، گانے بجانے سے لے کے سب چیزیں اب اس کے لیے اوکے ہیں، اور لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، پڑھائی کا نام نہیں ہے، پڑھائی کا نام نہیں ہے، ایسے دوست مل گئے ہیں جو کاپی کرنے کا طریقہ اس کو سکھا دی۔ بغیر پڑھے پاس ہونا کیسا آتا معلوم نہیں، ٹھہر ہم سکھاتے تجھ کو، یہاں کیسا چھپانا، وہاں کیسا چھپانا، ایسا کر کے کیسا لکھنا، ویسا کر کے کیسا لکھنا، سب بتاتے ہیں۔ پڑھائی نہیں کرتا، کچھ نہیں، اس میں لگ جاتا، آزاد ہے، لڑکیوں کے ساتھ بائکس پہ گھومے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات بہت دور نکل جاتا ہے، ڈرگ ایڈکشن میں بھی چلا جاتا ہے۔ ادھر ایک چیز سکھاتے تیرے کو، مزہ آ جائے گا، ایک دم دوسری دنیا میں چلا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے مسلمان نوجوانوں کی۔ آزادی نہیں، آزادی میں سکون نہیں ہے، پھر ٹوٹ پھوٹ کے آدمی اتنا خراب بن جاتا ہے کہ واپس ریپیئر ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس دور کی بیماریوں میں سے، بڑے نقصان والی چیزوں میں سے دو چیزیں بہت خطرناک ہیں، ایک ڈرگ ایڈکشن جو عام طور سے لڑکوں میں ہے، اور ایک عشق بازی جو عام طور سے لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ آپ
کسی بھی معاشرے میں آج جا کے دیکھیے، یہ دو چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی جس سے زندگیاں برباد ہو رہی. لڑکوں کی برباد ہو رہی ہے ڈرگ ایڈکشن، اور لڑکیوں کی برباد ہو رہی ہے پیار محبت. ارتداد بھی آسان ہو گیا. نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ بچی ماں باپ منا رہے اس کو، بیٹا چل چل ہم ماں باپ ہیں تیرے. کیا بولتی؟ تیرا اچھا رشتہ کر کے دیتے، تیرے دل کے حساب سے شادی کرتے. نہیں آتی. میں پولیس پوچھ رہا ہے ان کے ساتھ جانا کہ ان کے ساتھ جانا، کس کے ساتھ جانا بیٹا تیرے کو؟ 18 سال کی ہے تو کس کے ساتھ جانا ہے؟ ماں بول رہے بیٹا ہمارے ساتھ چل. نہیں، میں جانی کے ساتھ جاؤں گی. ماں باپ کی جان نکل جائے گی لیکن یہ جانی کے ساتھ جائے گی. سالوں کی محبت سب ختم، قربانیاں محبتیں سب کچھ ختم. 4 مہینے کی محبت میں سالوں سال کی محبت سب قربان. کیوں؟ ماں باپ کو تو چھوڑا لیکن اس نے دین کو بھی چھوڑا، یہ برا ہے. اور ماں باپ کو تو چھوڑا اس نے لیکن اللہ کو بھی چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، سب چھوڑنے کو تیار. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ علم اور وہ دین رسمی طور پر آیا. ہمارے بچے قرآن پڑھی ہوئی ہے، خالی پڑھنا ہے ناظرہ اس کو ہو گیا. اس کی سوچ دینی نہیں ہے، اس کی سوچ دینی نہیں ہے، اس کی شخصیت دین پر نہیں ہے. اس کی میموری کا ایک ہارڈ ڈسک کا ایک کچھ پارٹ جو ہے اس کے اندر دین رکھا ہوا ہے، سٹورڈ ہے. وہ پروسیسر دینی نہیں ہے اس کا، اس کی مشین رن نہیں ہوتی دین کے حساب سے. بس کوئی ڈبوں میں دین بھر کے رکھا گیا ہے کونے میں، کبھی بھی خالی کر سکتے اس کو. وقت پڑنے پر خالی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. کتنے واقعات آپ کو ملیں گے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ علم جو انسان کی شخصیت کو بناتا ہے، اس سے محرومی. پڑھو 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 خوب پڑھو، اور پھر ایسا دوڑتے ہیں بچے کہ پھر پیچھے پڑھو ان کے، ہاتھ میں نہیں آتے، ہاتھ میں نہیں آتے. دین، اللہ والا علم، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، کھانے پینے سے زیادہ. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم دین یہ انسان کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ کھانا انسان کو دن میں 2 بہت زیادہ 3 بار اس کی ضرورت پڑتی ہے. کتنی بار کھاتے ہیں ہم لوگ؟ 2 سے 3 بار. لیکن علم کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہر آن انسان کو ہے، ہر وقت انسان کو ہے. کھانے پینے کی ضرورت ہر وقت نہیں ہے، ہر وقت نہیں کھاتا آدمی. دن میں 2 سے 3 سے 4 5 بار کھائے گا بھائی، بہت کھانے والا شوقین آدمی ہے. ڈائٹنگ کے دور میں تو اتنا بھی نہیں کھاتے لوگ، اسکپ کرتے ہیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ہاں لیکن علم دین کی ضرورت ہر آن انسان کو ہے. اور بدقسمتی سے آج جو سماج کی بربادی ہے، اور خصوصاً مسلمان معاشرے کی بربادی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی علوم کو اہمیت دی لیکن دینی علم کو اہمیت نہیں دی. جبکہ اللہ رب العالمین نے امی ان کو رکھا لیکن دین کا علم ان کو دیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا انہی میں سے. پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لوگ، بڑی مشکل سے کچھ ان کے پاس لٹریچر تھا، لکھنے پڑھنے کا انتظام ہی نہیں تھا وہاں پہ، بڑی مشکل سے کوئی پڑھا لکھا ملتا تھا. ان میں اللہ نے رسول بھیجا، لیکن وہی قوم کیسی بنی؟ ساری انسانیت کو ہدایت سے آشنا کرانے والی ہے، صحیح غلط کیا ہے بتانے والی ہے، بات کے ادوار کے لیے اسوا بننے والی قوم بن گئی. وہ امی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے وہ. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو کون سا علم دیا؟ آکسفورڈ والا، نیوٹن، آئنسٹائن، ردرفورڈ، کون بتائیے؟ ایڈیسن. اللہ تعالیٰ نے کون سی یونیورسٹی تھی وہاں پہ؟
ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن آج دیوانہ وار مسلمان جس طرف دوڑ رہا ہے، چند پیسوں کے لیے اپنے بچوں بچیوں کو پڑھو کچھ کرو، دنیا میں پیسہ ملتا ہے اس کے ذریعے سے، کچھ کماؤ، اس میں جو لگا دیا جا رہا ہے اور دین کے علم سے دور رکھا جا رہا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور وہ نقصان سامنے آ رہا ہے۔ بہت سارے خاندان اس کی وجہ سے جو تباہ ہو رہے ہیں، تب جا کے آنکھ کھلتی ہے، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد اتنی دیر سے کھلتی کہ اسٹیشن نکل گیا۔ ہاں، آدمی ٹرین میں سوتا نا، الارم بجتا، لیکن پھر تھوڑا سا وہ گھر کے جیسا سمجھتا، اس کو یاد نہیں میں ٹرین میں ہوں، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے واقعی ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، کوئی آگے بولتا بھائی سیٹ خالی کرو، کیوں میری سیٹ ہے، نہیں گیا آپ کا اسٹیشن، وہاں تک تھا، آگے میرا ہے، یہ اٹھو، آ گیا کب گیا صاحب، چائے والا بھی بتاتا اس کو، گیا آواز دیا میں، تم اٹھے نہیں، سارا دیکھتا پوری ٹرین میں سب چلے گئے، یہ اکیلا پڑا ہوا ہے۔ اب کیا کرے گا، گیا اسٹیشن، اب رکتی گاڑی اس کے لیے اب بہت آگے جا کے رکے گی۔ یہی حال انسان کا ہوتا ہے، اتنی دور نکل جاتا ہو کہ واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے، واپس سے ریپیئر نہیں ہوتا۔ یہ علم ہے جو سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، کھانے پینے سے بھی زیادہ، کھانے پینے سے بھی زیادہ۔ ایک وقت کا کھانا نہیں ملے گا چلے گا، لیکن دین کا علم ہونا چاہیے، اللہ والا علم۔ اور آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ جس میں اس علم کو چھوٹا بنایا جا رہا ہے۔ مدرسوں میں جا رہے لوگ، ہاں انٹرویو لینے کے لیے، بتاؤ کون ہے ہمارا پرائم منسٹر، نہیں معلوم، بچے کو نہیں معلوم، یہ بتاؤ وہ بتاؤ، نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم ان بچوں کو، ان کی لائف خراب کر رہے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان بھی بول رہا، دیکھو برابر ایک دم برابر بول رہے ہیں، یہ مدرسے کچھ بھی کام کے نہیں ہے، یہ مدرسے کچھ بھی کام کے نہیں ہیں، یہ ہمارا ذہن بنایا جا رہا ہے، ہمارا ذہن یہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم شکار ہو رہے ہیں اس کے کہ مدرسے کچھ فائدے کے نہیں ہیں۔ مدرسوں کو ماڈرن بناؤ، تعلیم میں دینیات کو کم کر دو، دوسرا بھر دو اس میں، کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں، کیا کام آتا ہے، یہ بڑی تنخواہ ملتی اس کے اوپر، کچھ بھی نہیں ملتی۔ دھیرے 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 دینی علوم کے جو ہماری درسگاہیں ہیں، اس کے بارے میں پورا ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، یہ غیر ضروری ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ علم کچھ کام کا نہیں ہے، پرانے زمانے میں چلتا تھا، اس دور میں چلنے والا نہیں ہے۔ جھوٹ جھوٹ، ہر دن مغربی ملکوں میں بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اسلام کی طرف آ رہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ، پاگل ہیں وہ لوگ، کیوں آ رہے وہ لوگ؟ سب ٹرائی کرے، فیل ہو گیا، یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ صحیح، اس میں من کی شانتی ہم کو مل رہی ہے، عقل کو بھی نور مل رہا ہے، دل کو بھی سرور مل رہا ہے، دل کو بھی سکون ملتا ہے قرآن پڑھ کے، اسلام کی تعلیمات سے، اور عقل میں بھی بیٹھ رہی بات۔ ایسا کہیں ملا نہیں ہم کو کہ عقل کو بھی سکون ملے، عقل کی بھی تسکین ہو، اور انسان کی فطرت کو بھی سکون محسوس ہو، اندر سے دل کو بھی چین نصیب ہو، ایسا کہیں بھی نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ کیوں مسلمان ہو رہے؟ اور ہمارا مسلمان یہاں، یہ مدرسے بند کر دو، بند کر دو، مدرسے کچھ بھی کام کی نہیں ہے، اسکول بناؤ اچھے اچھے، کچھ پڑھ لکھ کے کچھ بنیں گے، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا ہمارا، غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نمازیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن ابھی تو طاق میں ہے، معلوم نہیں پھر وہ کہیں اور دریا میں ڈال کے آ جائیں گے۔ دینی علم، اس کے بغیر دنیا کے کسی بھی کونے میں آدمی رہتا ہو، دینی علم کے بغیر انسان اندھا ہے، دینی علم کے بغیر
انسان اندھا ہے، آنکھ ہو کے بھی اندھا ہے۔ دیکھیے نور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک داخلی ایک خارجی۔ بہت آنکھ والا ہے، لائٹ گئی تو دکھتا سانپ ہے کہ رسی ہے، ہاں کون بازو ہے کون آگے پیچھے ہے۔ کتنا بھی آنکھ والا رہا تو لائٹ نہیں رہی، اندھیرا ہو گیا، ایک دم گھپ اندھیرا ہو گیا کمرے میں یا راستے میں، کیا ہے کو دکھتا اس کو؟ بھئی گاڑی چلاتے رات کے وقت میں لائٹ کیوں لگاتے آگے؟ آنکھ ہے نا آپ کے پاس، لائٹ لگانا پڑتا اس کی گاڑی کی، فوکس ہاں برابر سامنے کا راستہ دکھنا چاہیے۔ آنکھ ہے نا، لائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھ ہے لیکن لائٹ بھی چاہیے نا، بغیر روشنی کے دکھتا کیسا؟ آنکھ دیکھتی نا، ہاں تو روشنی چاہیے کیا؟ ہاں تو آنکھ کو چاہیے، دل کو نہیں چاہیے ربانی روشنی۔ عقل آنکھ کی طرح ہے، عقل دیکھ سکتی ہے سوچ سکتی ہے، لیکن صحیح سوچنے کے لیے اللہ کی طرف سے نور چاہیے۔ اگر وہ نور نہ ہو تو عقل بھی اندھی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ دل اگر اللہ کی طرف سے فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، قرآن آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اچھا دل بھی اندھے ہوتے کیا؟ دل بھی اندھے ہوتے ہیں۔ پھر دل جب اندھا ہو جاتا ہے کچھ دکھتا نہیں اس کو، راستے پہ جا رہا، کھائی میں جا رہا، گٹر میں جا رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کو، دکھتا ہی نہیں اس کو۔ اللہ والی ہدایت پر ایمان اگر نہ ہو دل میں، دل اندھا ہو جاتا۔ اللہ والے علم کے مطابق دل نہ سوچے، اس کو قبول نہ کریں، اس کی روشنی میں نہ دیکھے، دیکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود بھی اندھا ہوتا ہو۔ بہت ضروری اس بات کو سمجھنا۔ میں اتنی تفصیل سے اس کو اس لیے بتا رہا ہوں، موجودہ دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی، روزانہ ہم کو فون آتے ہیں، ہماری بچی ایسا ہو گیا، ہمارا بچہ ایسا ہو گیا، ہمارے خاندان میں ایسا ہو گیا۔ ہر دن کوئی نہ کوئی فون، بچوں میں بچیوں میں بگاڑ۔ اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے ان کو دنیاوی تعلیم دی، دینی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے دنیاوی تعلیم میں کوتاہی پر ان کے لیے ایکسٹرا کلاس لگایا، اسکول کی فی کے علاوہ ایک فی دے کر، لیکن دینی تعلیم دیکھیے فی دے کے پڑھا رہے ہیں دنیا کا، اور فری رہ کے نہیں پڑھا رہے دین کا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، دینی علم فری ہے تب بھی نہیں بھیجتے، وہاں فی ہے تب بھی وہاں بھیجتے، اور اس کے علاوہ جب وہاں سے کوتاہی ہونے لگے اس میں تو ہم اور ایکسٹرا کلاس دیتے ہیں، اس کے الگ سے پیسے بھرتے ہیں، اور وہ بھی بولتے ہیں آپ کو سال کی ایڈوانس میں فیس بھرنی پڑیں کیونکہ بھاگ کے جاتے لوگ فی دیتے نہیں، تو ایڈوانس میں پورے سال کی اتنے ہزار اور بعض اوقات تو لاکھ میں بھی جاتی ہے اگر بورڈ کے ایگزام سے۔ تو اتنی فکر ہم کو اس کی ہے، اور دین کے علم کے بارے میں اتنے لاپرواہ ہیں، کیسے کامیاب ہوں گے ہم لوگ؟ اللہ کے دین کی ناقدری کر کے اللہ کے ہاں قابل قدر کیسے بن سکتا ہے آدمی؟ دنیاوی علوم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، جو بننا بنے، کہ مسلمان بنے۔ ہم اپنے بچوں کو سب بنانے، بیٹے کو پوچھے تو بھی کیا بولتا ہو؟ بیٹا کیا بنے گا؟ ماں باپ سکھاوے رہتے اس کو، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ ماں باپ کبھی اس کو سکھاتے میں مسلمان بنوں گا، اچھا مسلمان، یہ بھی کوئی بننے کی چیز ہے کہ بیٹا؟ نہیں، سب سے بڑی ڈگری یہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یہ نہیں کہا موت نہ آئے مگر یہ کہ تم ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کچھ تو کماتے ہو، بڑا پیکیج تمہارا ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام اگر ہے تو وہ مسلمان ہے، بغیر اسلام کے مرنا ہی نہیں۔ پھر ڈاکٹر نہیں بھی بنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، سارے ڈاکٹر رہتے کیا؟ سب نہیں رہتے ڈاکٹر، سب نہیں رہتے انجینئر، لیکن مسلمان بننا ضروری ہے۔ وہ کب ہوگا؟
جب دین ہمارے پاس ہوگا. اس کو یاد رکھیں, یاد رکھیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق دے. تو آج جو ہماری گفتگو یہی ہے, سیدھا راستہ کیا ہے, صحیح کیا ہے زندگی میں, اور ہدایت کیا ہے. ہدایت کیا ہے؟ جو دعا ہم مانگتے اللہ سے, یہ وہ دعا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اگر ہدایت سے بڑھ کے یہ دعا میں نے اللہ 2 وقت کا کھانا دے, ہاں روٹی بھی دے اور سالن بھی دے, گوشت والا, ہاں ہماری ساری فکریں کھانے پینے کے اطراف گھومتی ہیں. کیا مانگنے کے لیے سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے بڑی ضرورت تیری کھانا پینا نہیں ہے, سب سے بڑی ضرورت تیری کیا ہے؟ ہدایت. کیونکہ اس ہدایت کے ذریعے سے اچھا کھانا ملے گا. یہ ہدایت نہیں رہی نا, زقوم کھانا پڑے گا. دنیا میں کیسا بھی کھا کے نکل جائے گا, لیکن وہ بھیانک کھانے جہنم کے اس ہدایت سے محرومی کے نتیجے میں ملتے ہیں. یہ بڑی ضرورت ہے تیری ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ان کے راستے پر مت چلا, مت چلنے دے, مت جانے دے جن پر تیرا غصہ ہوا. ولا الضالین, اور اے اللہ ان کے راستے سے بھی بچا جو راستے سے ایک دم بھٹک گئے, راستے سے بھٹک گئے. تو یہ جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے, اس کی تفصیل کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. میں سمجھتا وقت ہو گیا, 4:45 مجھ کو وقت دیا گیا تھا. تو ان آیتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ ہم مزید گفتگو نماز مغرب کے بعد آگے کی باتیں دیکھیں گے, جو اس کی تفصیلات ہیں. ہدایت کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے, اور اللہ کا انعام کن پر ہوا, اللہ کا غصہ کن پر ہوا, اور گمراہ کون ہیں اور گمراہ کیوں ہوتے ہیں. یاد رہے گا اتنا؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر سوچنے والا بنائیں, اور ربانی رہنمائی کی روشنی میں چلنے والا بنائیں. کیونکہ یہ روشنی اگر انسان کو نہ ملے تو ایسا انسان آنکھ ہونے کے باوجود بھی اندھے کی طرح ہے. وہ ٹھوکر کھائے گا, گڑھے میں گرے گا. بہت ممکن ہے گڑھے میں نہیں کھائی میں گر جائے, کہ وہ آپس میں گڑھے میں گر کے کم سے کم باہر تو آتا آدمی, کھائی میں گرا تو گیا, ہلاک ہو جائے گا. اللہ ایسی ہلاکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں, اور ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائیں, اور دین کے علم کی, دین سیکھنے سمجھنے کی, اپنے بارے میں بھی اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہم کو فکر عطا فرمائے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ جو بچوں کو پڑھاتے, پڑھ دین سکھاتے, ان کو خود کچھ معلوم نہیں رہتا. گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم جو ہے فرض کفایہ ہے, اس کو آتا ہے, مجھ کو اس کو خود کو دین نہیں معلوم. کچھ ہوتے ہیں جو خود دین جانتے ہیں, لیکن اور وہ ڈیبیٹ بھی کرتے, وہ لوگوں میں بات چیت بھی کرتے, لیکن اپنی اولاد کو اپنے گھر میں دین نہیں سکھاتے. دونوں غلط ہیں. قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے, اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ دونوں جمع کرنا یہ انسان کے لیے نجات اور کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائیں, اور دینی مجالس میں مزید آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.